السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا جو ٹیسٹ میچ تھا وہ ختم ہوا ہے اور اس طرح سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ میں نے کل اس پہ ویڈیو خود ہی نہیں بنائی، یہ کہہ لیں کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو حالات ہیں، جس طرح پاکستان ہارا ہے، جس طرح کھیلا ہے اپنے ملک میں، تو دل نہیں کر رہا تھا اس پہ بات کرنے کے لیے۔ پھر آج میں نے سوچا کہ بات کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم بات نہیں کریں تو کون کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کرکٹ لور جو دیکھتا ہے، ٹیم جیتتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، ٹیم ہارتی ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے، اور جب اس طرح آپ ہاریں تو پھر زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ میں پہلے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر سے ڈر ختم نہ ہوگا، ہار کا ڈر، تب تک ہم جیت نہیں سکتے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، جب تک ہم یہ نہ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کر لیں، اس ہار کے خوف کو، تب تک نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے، یہ ہار کا خوف کیسے؟ سمپل سی بات ہے، دنیا، کیونکہ جب آپ نے دنیا میں کرکٹ کھیلنی ہے، دنیا سے مقابلہ کرنا، تو پھر آپ کو ان جیسا انوائرمنٹ، ان جیسے گراؤنڈ، ان جیسی وکٹیں، ان جیسے اسٹریٹجی، ان جیسے کوچز آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہیں جی نہیں جی، جو ہم نے تو ایسے ہی رہنا جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ایسے ہی کہہ لیں گے، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یو ایس اے میں یا یو کے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے۔ وہ کہے جی نہیں جی، میں نے تو پاکستان میں اردو ہی پڑھنی ہے، تو میں نے تو بھی وہاں جا کے اردو میں بکس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں چلا تو جائے گا، پہلی بات ہے جانا ہی مشکل ہے۔ چلیں اگر کسی طرح سے چلا گیا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایجوکیشن ان کی لینگویج میں لینا نہیں چاہ رہا، پڑھنا نہیں چاہ رہا، جبکہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے کہ جب آپ کی سوچ چھوٹی ہو جائے گی نا، آپ ہار کے ڈر سے اپنے ملک میں اسپن ٹریک بنانے شروع کر دیں گے، اسپن وکٹیں بنائیں، ٹھیک ہے، اور دھڑا دھڑ ماریں، اسکور کریں، میچ جیتیں گے، نہیں تو ڈرا تو ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو ہم ڈرائی کر لیں، بڑی بات ہے۔ تو ہماری سوچ وہ ہے، ہم جیتنے کے لیے کھیلتے نہیں ہیں، جو میں نے حساب لگایا۔ اب دیکھیں، ایک تو نے اسپن ٹریک بنائے ہیں، دنیا جب یہ دیکھیں، جب یہ باہر جاتے ہیں، یہی ٹیم آسٹریلیا جاتی ہے، نیوزی لینڈ جاتی ہے، ساؤتھ افریقہ جاتی ہے، انگلینڈ جاتی ہے، حتیٰ کہ ویسٹ انڈیز بھی جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہی بالر، میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں، تھوڑی بات تو سخت ہے لیکن حقیقت ہے کہ وہی بالر کے منہ پہ بالے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے اسے کھیلی نہیں جاتی۔ آپ دیکھ لیا کریں گے، آدھی ٹیم شارٹ پچ پہ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی پیس زیادہ ہے، وکٹیں اچھی ہیں، فاسٹ چیک بناتے ہیں، یہ یہاں پہ تھکی وکٹوں پہ کھیلنے والے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ جو بالر ہے، فاسٹ بالر، وہ زور لگا لگا بیچارہ تھک جاتا ہے، اس کی بال جو گھٹنوں سے اوپر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اسی چکر میں ہم نے اپنے سارے فاسٹ بالر جو انجرڈ کر لیے ہیں۔ آپ وقار یونس سے شروع ہو جائیں، شعیب اختر پہ آ جائیں، محمد سمیع پہ آ جائیں۔ محمد سمیع چلے انجرڈ تو نہیں، لیکن وہ حال اس کا بھی وہی ہوا، ٹھیک ہے، وہ ٹیم میں نہیں ہے تو انجرڈ والا اس نے کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد عمر گل پہ آپ آ جائیں، گھٹنے کی انجری۔ اب آپ نسیم شاہ پہ آ جائیں، شاہین افریدی پہ آ جائیں، سارے بالر ہم نے تباہ کر لیے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم میں آتے ہیں اسپن ٹریک، اور فاسٹ بال جو زور لگا تھا جلتا ہے، اس کی بال جو گھٹنوں سے اوپر نہیں آتی، تو یہاں جو فاسٹ کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب باہر جاتے ہیں تو وہ ان کے منہ پہ بالے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے کھیلی نہیں جاتی۔ تو وجہ یہ کہ آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ اسی طرح رہنا چاہتے ہیں جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے کرکٹ تھے، آپ اسی میں چلتے جا رہے ہیں، آپ اپنی کرکٹ کو ایڈوانس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اور دیکھیں، ہم کوئی صرف ہم نے کرکٹ دیکھ دیکھ کے دنیا کی یہ چیزیں اندازہ لگا لی ہیں، سمجھ لی گئی یار کیا وجہ کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ انہوں نے زندگی اپنی گزار دی کرکٹ میں، کوچز بن کے اور ساری چیزوں میں، تو ان کو نہیں پتہ، ان کو سب سے پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ کہ پیسہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہار جیت جائے بھاڑ میں، ٹھیک ہے،
وہی بات ہے کہ ہم نے تھکی وکٹیں بنانی ہے، اپنے ملک میں سینچریاں کر لینی ہے، باہر جانا تو فارغ ہے۔ اب وہ دیکھیں ہوا کیا ہے، پہلا ٹیسٹ ہم جیت گئے، اسپن ٹریک بنا لیا، ٹھیک ہے یہ ہمارا دال لگ گیا، ان کا پہلا میچ تو ہم جیت لیا۔ دوسرے میچ میں دیکھیں کہ ہم نے کوئی فاسٹ بالر کھلایا ہی نہیں ہے، ایک کاشف علی صاحب تھے جو میڈیم فاسٹ تھے، ٹھیک ہے، باقی ہم نے سارے اسپن بالنگ کھلائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وکٹ اسپن ہے۔ اب انہوں نے بھی ہوم ورک کیا تھا، وہ پہلا میچ ہار گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے دوسرے میچ میں انہوں نے ہوم ورک کر لیا، ٹھیک ہے، ان پہ انہوں نے ان کے اسپنر ہی پکڑ لیے۔ اب دیکھیں پہلے میچ میں 154 سکور کا، سوری پہلے اننگ میں ہم نے 154 سکور کیا، دوسرے میچ کی بابر اعظم کا سکور کتنا ہے 1۔ اب یہ ہمارا بیسٹ بیٹسمین ہے، جسے پاکستان کا بیسٹ بیٹسمین ہے، دنیا میں اس کا نام ہے، بہترین بیٹسمین ہے، ٹیکنیک اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف ٹیکنیک کیا کرے، اگر ایک بندے کی ٹیکنیک اچھی ہے اور دوسرا بندہ جو ہے جس کی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے وہ ہر اننگ میں 50 کر رہا ہے اور ٹیکنیک والا ہر اننگ میں 10 کر رہا ہے، تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ آپ تو کہیں گے بھائی جو سکور کر رہا ہے ٹیکنیک ہے ہی نہیں ہے، مجھے یہی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر اننگ میں 50 کر رہا ہے۔ اب بابر اعظم صاحب نے پہلی اننگ میں 1 کیا ہے، دوسری میں 31 کی ہیں، پچھلے ٹیسٹ میں چلے جائیں تو میرے خیال کا 20 سکور بھی نہیں تھے دو اننگز میں، تو ملا جلا کے بابر اعظم صاحب نے 50 سکور شاید نہیں کیا یہ دونوں اننگز میں، یا 50 کر لیا ہوگا، یہ 4 میچ 2 ٹیسٹ میچوں میں 4 اننگ میں بابر اعظم کا سکور کیا یہ آپ کے سامنے 50 سکور شاید پڑا ہوگا۔ تو جب آپ اس طرح کی وکٹیں بنائیں، تھکی وکٹیں بنا کے، اپنی مرضی کی وکٹیں بنا کے، اس پہ بھی آپ کا یہ حال ہو تو پھر دنیا میں آپ کا کیا ہوگا، آپ خود ہی سوچ لیں۔ اور یہ نہیں صرف بابر اعظم صاحب کا نام صرف اس لیے ہے کہ ان کو بڑا اٹھایا جا رہا ہے، اور پچھلے 3-4 سال سے آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ یہ کیا پرفارم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بیٹسمین کے لیے 50 کی ایوریج کوئی بہت 30 مارکاں وہ نہیں بنتی ہے، 50 کی ایوریج کوئی مشکل نہیں ہے، خاص طور پہ ٹیسٹ میچز میں کہ آپ اننگز میں 50 کو کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، تو یہ 4 اننگز میں 50 نہیں کر پا رہے۔ تو ایک تو میں جو سمجھا ان کو، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی جو جب تک ان کے ذہن سے ڈر نہ جاتا ہار کا تب تک یہ نہیں جیت سکتے۔ اگر یہی اچھی وکٹیں بنانی شروع کر دیں، فاسٹ ٹیک بنائیں، باؤنس سے وکٹ ہوں، بال سوئنگ ہو فاسٹ بالر کا، تو اب دیکھیں کہ یہی بیٹسمین مانا 1-2 سیریز اپنے ملک میں ہار جائیں گے یا اچھے نہیں کھیلیں گے، لیکن ود ان منتھ یا ود ان ایئر آپ دیکھیں گے کہ یہی بیٹسمین جو اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں گے اور دنیا میں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ دنیا کے جو ان کا کرائٹیریا ہے اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں جو ہے وہ ڈال لیں گے اور یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے۔ اپنے ملک میں ان کا یہ حال ہے تو دیکھ کے افسوس تو ہوتا ہے کہ یار ہم کدھر جا رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایسے ایسے تباہ کر لیا۔ سپورٹس ہماری اسکواش گئی، ٹھیک ہے، ہاکی ہم نے ختم کر لی، ایک کرکٹ بچی ہوئی تھی، یہ بھی پچھلے چند سالوں سے یہ بھی ہم نے وہ بالکل اب فارغ ہو گئے ہوئے، کبھی دال لگ گیا کوئی میچ جیت کے، ورنہ پھر وہی حساب ہے، ایک میچ جیت کے 2 جیت کے 1 سیریز جیت لے تو ہم جو ہے وہ بڑا فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے اسی ہوم گراؤنڈ میں، انہی ہوم گراؤنڈ میں ہمیں زمبابوے نے ہرا لیا، ہمیں بنگلہ دیش نے ہرا دیا، ہمیں نیوزی لینڈ نے ہرا کے چلے گی، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے ہوم گراؤنڈ میں نہیں جیت پا رہے۔ ٹیم کی سیاست اپنی جگہ پہ، پلیئرس کا کمپرومائز ہونا اپنی جگہ پہ، صرف پیسے کا انوالو ہو جانا وہ الگ ہے، لیکن صرف ایک وجہ نہیں ہے، کئی ریزن ہیں، کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ یاری دوستیاں، سیاست، ٹھیک ہے، پیسہ، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پیسہ آ رہا ہے نا، نہیں کھلاتے لیگ جا کھیلنے، ٹھیک ہے، لیگ میں پرفارم کر کے پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ ٹیسٹ میچ بالکل الگ کرکٹ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ آپ کا اس میں ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی آپ کس کیلیبر کے ہیں۔ اگر ایک استاد بھی اسکول میں بچوں کو کہتے ہیں نا کہ کل آپ کا بھی یہ ٹیسٹ ہے، اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہے، اس ایکسرسائز کا ٹیسٹ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہ آپ کو چیپٹر کروا دیا ہوا ہے، میں نے یہ آپ کو ایکسرسائز کروا دی ہوئی ہے، اب اس کا یہ ٹیسٹ میں نے لینا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھئی جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس ٹیسٹ میں اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہی ٹیسٹ ٹیسٹ میچ کا نام ٹیسٹ دیا گیا ہے، اس میں بالر کا بھی ٹیسٹ ہے، فیلڈر کا بھی ٹیسٹ ہے، بیٹسمین کا بھی ٹیسٹ ہے کہ کیا جو فیلڈر ہے وہ جب 90 اوور دن میں فیلڈنگ کرتا تو کیا وہ آخر تک ویسے ہی جو فریش ہے
یہ نہیں اس کا کیا حال ہے. اس طرح بالر جو ہے جیسے اس نے پہلے 3 اوور کیے تھے، کیا باقی اوور بھی وہ ویسے ہی کر رہا ہے جیسے اس نے پہلے 10 اوور کیے تھے؟ تو دوسرا جو لنچ بریک کے بعد شروع ہوا ہے تو دوسرا پیریڈ کیا اس میں اس نے ایسی بالنگ کی ہے یا بس اس کی بس ہو گئی ہے؟ اس طرح بیٹسمین کا کہ 50 کرنے کے بعد اس کا اسٹیمنا کیا ہے، وہ اسی طرح پرفارم کر رہا ہے یا وہ بھی گر پڑا ہے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے کہ ہم ٹیسٹ کو سمجھیں، اصل کے ٹیسٹ ہے، ہم دنیا کے مطابق چلیں، ان کے جیسی وکٹیں تیار کریں جیسے پوری دنیا میں تیار ہوتی ہیں، اچھی ٹف وکٹس، اچھی ہمارے پاس جو ہے بالرز ہوں جن کا اسٹیمنا ہو، یہ نہیں کہ ایک میچ کھلے انجرڈ ہو گئے، اچھے بیٹسمین ہوں جو ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوں، تو تبھی ہم جو ہے دنیا کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ان سے جیت سکتے ہیں، ورنہ یہی حال رہے گا. اب میری بات نوٹ کر لیں بے شک کہ آئندہ 10 سال اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہ لائے، اپنے آپ کو کھڑا نہ کیا، تو اگلے 10 سال بعد ہمارا اس سے برا حال ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ بات ہے تو کڑوی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان اسٹینڈرڈ کے مطابق کھڑا نہیں کریں گے، تیار نہیں کریں، تو اگلے 10 سال بھی میں نے بہت زیادہ کہہ دیے ہیں، آپ دیکھیے گا ہماری کرکٹ اس سے بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارا حال وہ زمبابوے والا یا کینیا نمیبیا والا ہو جائے گا، اور جب افغانستان والی جو ٹیمیں یہ ہمیں مار مار جایا کریں گی. تو براہ مہربانی یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، جو کوچز ہیں ان کو بھی، جو پلیئرز ہیں ان کو بھی، جو پی سی بی کے اندر بیٹھے ان کو بھی، کہ صرف تنخواہوں پہ فوکس نہ کریں، صرف اپنی گاڑیوں پہ فوکس نہ کریں، اپنے ٹور پہ فوکس نہ کریں. ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو لایا گیا ہے، جو قوم اتنا دل سے آپ کی دعائیں کرتی ہے، اپنے کام چھوڑ کے آپ کو دیکھتی ہے، کم از کم آپ ان کے وقت کی بھی قدر کریں کہ آپ کو دیکھنے والے بیٹھے ہوئے، ورنہ آپ سارا دن گراؤنڈ میں لگے رہنا. اگر آپ کو دیکھنے والے گراؤنڈ میں نہیں نہ آئیں گے تو آپ کی پرفارمنس زیرو ہو جائے گی، بے شک آپ سینچری بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلے گراؤنڈ میں کراؤڈ کا کم آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کے یہی حالات رہیں تو لوگ بالکل آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اور جب پبلک آپ سے دور ہو جائے گی، آپ کو دیکھے گی نہیں، تو آپ خود ہی حساب لگا لیجیے کہ آپ کی ویلیو کیا ہوگی، آپ زیرو ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو میں سے نکالیں. بابر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ پچھلے 3 4 سال میں میری کیا پرفارمنس ہے، میں نے کتنی سینچریاں کی ہیں، میں نے کتنے ٹیم کو میچ جتائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک چوکا 2 چوکے مارتے ہیں جی، بڑی کلاسی شاٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس 1 2 چوکے کو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، اس سے اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نسیم شاہ جو کم از کم آگے بھی 25 30 کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ خرم لڑکا 50 کر جاتا ہے، تو وہ آپ سے اچھے کنسیڈر ہوں گے کہ بھائی اسکور تو کر کے دے رہے ہیں نا، ٹیکنیکلی ہے، ان کی ٹیکنیک زیرو ہے بے شک، لیکن آپ سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو آج کل دنیا میں یہی صاحب ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پرفارم کرنا ہے، آپ کو صرف سٹائل نہیں دکھانا کہ میں نے بڑی سٹائلش شاٹ لگائی ہے. اب پچھلے 3 4 سال میں اپنی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کی ہے. ٹھیک ہے، جتنا بڑا نام ہے، جتنی آپ کو اس ملک نے، اس قوم نے عزت دی ہے، جتنا آپ کو سر پہ اٹھایا ہے، آپ نے اتنا ہی ٹیم کو گرایا ہے. اس طرح جو ہمارے کپتان ہیں شان مسعود صاحب، ایک اچھے بیٹسمین ہیں، ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، ایک میں اسکور کر دیا اننگز میں، باقی 2 میں 3 میں فلاپ ہو گئے. ٹھیک ہے، سو شکیل صاحب بھی ایسا ہی ہے، آپ کو بڑا ٹائم مل گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نئے نہیں رہے، آپ نے میرے خیال سے 10 12 ٹیسٹ کھیل لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو پرفارم کرنا پڑنا ہے، ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ بس آئے 2 4 بالیں جو ہے سنگل کی، 20 بالیں ڈاٹ کی تو یہ آؤٹ ہو چلے گئے. تو اگر آپ کا یہی حال رہے گا تو پھر دنیا کے ساتھ ہم اپنے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. آگے چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ہاتھ سے چیمپئن ٹرافی جاتی ہے، ہار جیت ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس لیول کا پرفارم نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو کسی آگے والی یا سیمی فائنل یا فائنل میں نظر دیکھیں گے یا آپ وہاں پہنچیں گے، تو پھر کیا فائدہ. اور آپ کی یہی پرفارمنس رہے گی تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ جو کرتا دھرتا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی جو کھلاڑی ٹیم میں پولیٹکس کر رہے ہیں، جو انجرڈ ہیں، جو پرفارم نہیں کر رہے، ان کو آپ سائڈ پہ کریں. اور انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو انہیں اسٹینڈرڈ کے مطابق اپنی وکٹس تیار کرنی ہوں گی، اپنے کوچز تیار کرنے ہوں گے، اپنے بالر تیار کرنے ہوں گے، تبھی آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں سننے والوں کو پسند آئی ہوں گی اور آپ اتفاق کریں گے۔ اگر آپ کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے تو ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرکٹ کس طرح سدھر سکتی ہے، اس ملک کی کیا خامیاں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ بابر اعظم صاحب پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ ایک بہترین بیٹسمین ہونے کے باوجود پچھلے 3 4 سال سے کی پرفارمنس انتہائی نیچے آ گئی ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔